کہ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے کچھ لوگ ہم مذہب ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے مذہب کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن انسانی معاشرے میں تعلقات ہوتے ہیں، لینا دینا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو یہ فرمائیں کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے گھر کی چیزیں کھائی جانی چاہیے، اجازت ہے، کھائی جا سکتی ہیں۔ دوسرا اس کا ایک فردر سٹیپ بھی ہے، ایک ہے کہ عمومی طور پر مذہب کا مختلف ہونا، ایک ہے کہ کوئی مخالفت بھی کرنے والا ہے شاید۔ دونوں صورتوں کا اگر آپ درجہ بدرجہ جو ہے سٹیپ وائز جواب دے دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مذہبی لحاظ سے مخالفت اسلام میں کسی قسم کی کوئی تعلق کو دور نہیں کرتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، اگر آپ پہلے دن سے یہ طے کر لیتے کہ میں نے کسی مذہبی مخالف سے بات چیت نہیں کرنی، اس کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا، اس کے ساتھ مل کے کھانا پینا نہیں ہے، تو کیا ہونا تھا؟ کوئی نہ اسلام پھیلنا تھا اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اس شخص نے آنا تھا یا لوگوں نے آنا تھا۔ اس لیے اسلام کی بنیاد ہی اسی بات پہ ہے کہ آپ تعلقات کو وسیع کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، پیار محبت کے تعلقات، اور ایسے تعلقات ہوں کہ اکٹھے کھانا کھائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ اہل کتاب یعنی کہ جو غیر مذہب والے ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اور یہ جملہ فی ذات ہی اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کفار کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اتنے اچھے تعلقات ہونے چاہیے کہ وہ آپ کو گھر بلائیں اور آپ ان کی دعوتیں، آپ کی وہ دعوت کریں، آپ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں، چائے کی دعوت کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ اور پھر اگلا فقرہ بھی فرمایا کہ یہی نہیں کہ صرف وہی دعوتیں کریں اور تم کھاتے چلے جاؤ، ان کی بھی دعوت کرو، اور جب تم ان کی دعوت کرو گے تو تمہارا کھانا بھی ان کے لیے جائز ہے۔ طعامکم الحل لہم، کہ تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ تو یہ ایک معاشرے میں جو تعلقات ہیں اس کو وسیع کرنے کی طرف اسلام نے توجہ دی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ آپ غیر مسلموں کی دعوتوں کو قبول فرمایا کرتے تھے بڑے شوق سے اور جایا کرتے تھے، ایون کہ بعض موقع پر آپ نے اپنا نقصان بھی کروایا لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دعوتوں پہ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک یہودی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جو کی روٹی سے اور چربی کے سالن سے آن وسلم کی دعوت کی، آن وسلم کو بلایا تو آن وسلم بڑی خوشی سے وہاں پر تشریف لے گئے اور کھانا کھایا۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ بعض موقعوں پر آن وسلم کو اس وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ مثلا ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے بکری کے گوشت میں جو آن وسلم کو پسند تھا اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا، اور نیت یہ رکھی کہ اگر رسول ہیں تو ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے دعوت بھی کی آن وسلم کی، آن وسلم گئے، تشریف لے کر گئے، اور وہ دعوت بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ اس میں زہر ہے، لیکن یہ کہ آن وسلم نے ان کی دعوت قبول کی۔ تو آن وسلم گویا کہ ان دعوتوں میں جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ میل جول تھا، تعلقات تھے، اور بلکہ ان کی خود بھی آن وسلم نے بھی دعوت کی اور آن وسلم نے ان کو بلایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائیں۔ چنانچہ اس کی مثال ملتی کہ ایک کافر تھا، مشرک تھا، اس کی آن وسلم نے مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی عرب میں اس وقت رواج تھا کہ دودھ ہو گیا اور کھجوریں ہو گئیں، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو پہلے آن وسلم نے ان کو دعوت کی اور بکری کا دودھ پیش کیا، ایک بکری کا دودھ پیش کیا، وہ پی گئے، دوسری بکری کا دودھ پیش کیا، وہ بھی پی گئے، تیسری بکری کا دودھ پیش کیا، وہ بھی پی گئے۔ تو اس طرح انہوں نے 7 بکریوں کا کہتے ہیں جب دودھ پیا تو پھر وہ سیر ہوئے۔ آن وسلم نے جب تک وہ سیر نہیں ہو گئے، آن وسلم اسی بشاشت کے ساتھ خدمت میں دودھ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنی محبت اور احترام ان کا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ لین دین نہیں رہتا، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ایون کہ بیمار ہو تو بیماری میں عیادت کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی عیادت کے لیے گئے اور اس کا حال چال پوچھا، سارے گھر والوں سے بیٹھ کے مزاج پرسی کی، تو یہ ایک طریق تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اسی طرح کا سوال ہوا کہ کیا مخالفوں کے ساتھ ان کے جو مخالف مسلمان ہیں ان کے گھر کی چیزیں کھا لینی چاہیے کہ نہیں، مسلمانوں کے متعلق خاص طور پہ۔ حضور نے فرمایا کہ نصارہ کی پاک چیزیں بھی تو کھا لی جاتی ہیں،
ہندوؤں کی مٹھائی وغیرہ بھی ہم کھا لیتے ہیں، تو پھر ان کی چیز کھا لینا کیا منع ہے؟ ہاں میں تو نماز سے منع کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے نہ پڑھو، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے امام وقت کو نہیں مانا۔ اس کے سوائے دنیاوی معاملات میں بے شک شریک ہوں، احسان کرو، مروت کرو اور ان کو قرض دو، لین دین کا بھی سلسلہ ان سے جاری رکھو اور ان سے قرض لو، اور اگر ضرورت پڑے اور صبر سے کام لو تو شاید اس سے وہ سمجھ بھی جائیں، یہ بھی ایک اس کا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی حضرت مسیح وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم آپ کو دعوت دیتا تو آپ قبول فرماتے تھے اور جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جلندر کا ایک ہندو ساہوکار تھا، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور آپ کے رفقا کی بڑے پرتپاک طریقے سے دعوت کی اور استقبال کیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی دعوت میں تشریف لے کر گئے، بلکہ اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ گئے ہیں۔ تو یہ میل جول بہت زیادہ تھا، کثرت کے ساتھ تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا کھانا پینا ہم پہ حرام ہو گیا یا ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھ نہیں سکتے۔ ہاں البتہ جو چیزیں ہم نہیں ان کھا سکتے، مثلا سور ہے، اگر وہ ہمیں پیش کریں بنیادی طور پر ویسے منع ہے، جی ان کو جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس میں کسی کے مذہب کے تفریق کی وجہ سے نہیں ہے، وہ چونکہ ہمارے مذہب کی تعلیمات کے مطابق جائز اور حلال نہیں ہے تو اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، اور جیسے آپ نے وہ ذکر فرمایا شروع میں کہ اگر وہ نہ ہو سلسلہ تو پھر دین کا پھیلانا، تبلیغ کرنا، اچھے تعلقات کو استوار کرنا، وہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے آپ نے مثالوں سے جو ہے وہ واضح فرمایا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔